امی جی، 26 دسمبر کی وہ صبح کتنی بے رحم تھی۔ ایسی ظالم دکھ بھری صبح اگر آنی ہو تو سورج مر جائے، کبھی نہ جاگے، رات نہ گزرے۔ مگر وہ رات گزر گئی۔ امی جی، ان بے دردوں نے آپ کو گرم نرم بستر سے کمبل سے نکال کے اس ٹھنڈی یک صبح آپ کو برف سی ٹھنڈی سفید سٹیل کی ٹرالی پہ لٹا دی، ایک پتلی سی سفید چادر بچھا کے۔ امی جی، آپ کو ٹھنڈ لگی ہوگی۔ میں آپ کے پیروں کے پاس ماتھا رکھے بلک رہا تھا، خون آنسو بن کے نچڑ رہا تھا۔ آپ نے میری طرف رخ بھی نہ موڑا۔ امی جی، ایک دم سے آپ کے چہرے پہ ماہو سال کی پڑی الجھی جھریاں اتر گئی۔ سارے زندگی بھر کے دکھ درد سے بے نیاز ہوا آپ کا چہرہ ایسے دمک گیا جیسے آپ نے کوئی نیا جنم لیا، جیسے لمبی کالی طوفانی رات جاگ کے آپ سو گئی، ساری عمر کی تھکن اتار کے آپ کو ایک دم نیند آ گئی۔ امی جی، وہ صبح میں کیسے بھول سکتا جس نے مجھے ایک لمحے میں سر سے پاؤں تک توڑ کے رکھ دی۔ دماغ سائیں سائیں کرنے لگا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، کھڑے کھڑے مجھ سے کھڑا نہ ہوا جاتا۔ امی جی، ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا تھا۔ کبھی دل کو کچھ ہوتا تو آپ ہی کو آواز دیتا، آپ کہیں بھی ہوتی بھاگ کے آتی، میرا پتر تیریاں خیراں۔ امی جی، آپ تو میری آنکھ کا ایک آنسو بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، اور اس صبح میری آنکھوں سے ساری کائنات ادھیڑ کے نگاہ کا ہر منظر دھندلا کے آپ مجھے تڑپتا چھوڑ گئی۔ رات ساری میں آپ کے پیروں کے پاس سٹول رکھے بیٹھا رہا۔ آپ کو یاد ہوگا آپ بے ہوش تھیں، آپ کو دل کا دورہ پڑا تھا، وینٹیلیٹر پہ تھیں آپ۔ وہ شاید تیسری رات تھی وینٹیلیٹر پہ۔ گھر میں چھوٹا بھائی بلال بھی آیا ہوا تھا۔ وہ ضد کرے کہ آج کی رات میں امی جی کے پاس رہوں گا ہسپتال۔ میں نے اسے بہت منت سے منایا، دلیل یہ دی، تم بینک مینیجر ہو، میں ڈاکٹر ہوں، فوجی افسر ہوں، فوجی ہسپتال ہے، ادھر کا عملہ میری مانتا ہے۔ مجھے کیا پتا تھا آپ کو کس دفتر سے بلاوا آنے والا ہے، جدھر کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں جو خود کو کچھ سمجھے۔ ادھر نہ ڈاکٹر کی ڈاکٹری چلتی، نہ فوجی ہسپتال میں فوجی افسری۔ وہاں بندہ صرف بندہ ہے جس کے ہاتھ بندھے۔ میں بے وقوف بنا ضد کروں، مجھے امی کے پاس رہنے دو، کل دن کو تم چلے جانا ان کے پاس۔ مجھے یاد ہے بلال کا چہرہ کیسے دکھی ہو گیا تھا۔ میں اسے بھی لے آتا، آئی ٹی سی میں قانون ہی ایسا ہے، مریض کے پاس ایک سے زیادہ کسی کو رہنے نہیں دیتے۔ بس آپ کے پیروں کے ساتھ سٹول رکھ کے میں بیٹھا رہا۔ آپ کی دھڑکن، بلڈ پریشر، خون میں آکسیجن سب سامنے مانیٹر پہ نظر آتی تھی۔ بلڈ پریشر، دھڑکن سب ٹھیک تھے، آکسیجن بھی خون میں پوری تھی۔ کبھی کبھی آپ کا بلڈ پریشر نیچے گرتا، میں آپ کے پاؤں دباتا دباتا پنڈلیوں میں کھڑا خون دبا دبا کے اوپر کرتا۔ بلڈ پریشر بہتر ہونے لگا۔ میں دل ہی دل میں خود کو ڈاکٹر ہونے پہ شاباشی دیتا۔ رات کا پہلا پہر گزر گیا، دوسرا بھی گزر گیا۔ وہ فجر کی اذان کا وقت تھا شاید۔ آپ کی پنڈلیاں سہلا رہا تھا، پاؤں دبا رہا تھا۔ نگاہ سامنے مانیٹر پہ تھی۔ مانیٹر کے پیچھے بڑے سے شیشے کے آگے نرسنگ سٹاف تھا، 2 نرسیں بیٹھی تھیں۔ وہ ساری رات مجھے آپ کی پرانتی بیٹھی دیکھ دیکھ ایک دوسرے کو کوہنیاں مارتی رہی۔ ایک دو نے آ کے کہا بھی، سر آپ آرام کر لیں، ہم موجود ہیں۔ مانیٹر تو ادھر میری طرف ہے، مجھے بیٹھا رہنے دو۔ میں نے التجا کی، انہوں نے مجھے نہ اٹھایا۔
آپ کا بلڈ پریشر دھیرے دھیرے ابھرتا رہا۔ صبح کی اذان ہوئی، بس اشہد اللہ الہ الا اللہ تک ہی اذان پہنچی تھی، دل میں ایک عجیب لہر اٹھی۔ یوں لگا جیسے آپ نے کچھ کہا ہو۔ میں نے آنکھ اٹھا کے آپ کی طرف دیکھا، ایک دم سے مانیٹر ٹوں ٹوں کرنے لگا۔ ECG کی لکیر میں کھلبلی سی مچ گئی، ساری اونچ نیچ یک لخت ادھڑنے لگی۔ وہ زگ زیگ اوپر نیچے کی لکیریں کپ کپا کے ربڑ کی گیند کی طرح اچھلنے لگی، اوپر نیچے ہوتی کم سے کم ہوتی گئی۔ میرے دل میں چیخ کی چھری اچھل کے کھب گئی۔ مانیٹر پر ECG کی لکیر سیدھی نظر آنے لگی۔ میں آپ کے پاؤں پکڑ کے کھڑا کھڑا گرنے لگا۔ نرسیں بھاگتی ہیں، ساتھ ہی ڈاکٹر بھی ایک آ گئے۔ مجھے کہنے لگے، سر آپ ذرا۔ میں انہیں کیسے کہتا میں بھی ڈاکٹر ہوں، انہیں پتا تھا پہلے ہی۔ مگر امی جی، کون سا بیٹا اپنی ماں کو ایسی حالت میں سنبھال سکتا ہے؟ اسے تو ماں نے سنبھالنا ہوتا۔ مجھے سمجھ نہ آئے یہ کیا ہوا۔ آپ کا چہرہ اسی طرح آکسیجن ماسک میں تھا، جسم ویسے کا ویسا۔ یہ ہوا کیا؟ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ساتھ ایک خالی کمرہ تھا، اندھیرا تھا اس میں، شاید کوئی سٹور تھا۔ اس لمحے خانہ کعبہ کی سمت وہاں کدھر تھی مجھے نہیں پتا۔ مجھ سے کھڑا نہ ہوا جائے، میں سجدے میں گر گیا۔ بس ایک ہی بات، اللہ جی امی جی کو بچا لو، آپ بچا سکتے ہیں، آپ کو بچانا آتا ہے۔ میری امی جی نے مجھ کو ساری عمر پھولوں کی طرح پالا، میں نے کبھی ان کے لیے کچھ نہیں کیا، یہ دعا ہے بس۔ اللہ جی، میں اللہ کے پیروں میں گرا، گڑ گڑا رہا تھا۔ مجھے اللہ کے پاؤں نظر آ جاتے تو میں اسے منا لیتا، پاؤں نہ چھوڑتا۔ پیروں میں وہ مجھے ریزہ ریزہ بھی کر دیتا، میں پاؤں کی دھول بن جاتا، منا لیتا۔ ایک آدھ بار یوں لگا جیسے اللہ مان گیا۔ میں نے سجدے میں لیٹے لیٹے ذرا اٹھ کے گردن نکال کے دیکھا، دونوں ہاتھوں اور گھٹنوں کو زمین پہ رکھے 2-4 انچ رینگ کے، جیسے چند مہینوں کا بچہ پہلی بار گھٹنوں کے بل پہلا قدم لے کر اپنی ماں کی طرف گردن موڑ کے دیکھتا، یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھ ماں، مجھے گھٹنوں کے ساتھ رینگنا آ گیا۔ امی جی، آپ نے مجھے دیکھا ہی نہیں۔ ڈاکٹر امی جی آپ کے سینے پہ استری جیسی مشین لگائے ڈیفیبریلیٹر سے جھٹکے دے رہا تھا۔ امی جی، آپ جھٹکے سے اوپر اٹھتی، پھر بستر پر گر جاتی۔ ہائے میری امی جی، سینے میں میرا دل پنجرا پھاڑ کے جیسے اچھلا، پھر کسی نے مٹھی میں کر لی، پیس دیا، سر سے پاؤں تک میں جیسے آرے والی مشین میں کٹتا گیا۔ بوٹی بوٹی بل بلا اٹھی۔ کیسے نہ بل بلاتی امی جی، میں آپ کے جسم کی بوٹی سے ہی تو بنا۔ سر سے لے کر پاؤں تک میرا جسم کیا ہے؟ آپ کے جسم سے نکلی ہوئی بوٹی۔ میں ہوش میں تھوڑی تھا، پھر سجدے میں گر گیا۔ اللہ جی بچا لو، ساری زندگی انہوں نے ہم کو بچایا، کیسے میں ان کو بچاؤں؟ دوسروں کو بچانے کا سبق پڑھوا کے ڈاکٹر بنا کے بھی مجھ سے سبق نہ پڑھا گیا کہ ماں کا دل جب ادھڑ جائے تو اپنا دل کیسے ادھڑنے نہ دینا، کیسے ماں کو بچانا۔ تو بچا سکتا ہے اللہ، آج تیری بارگاہ میں اتنی عرضی ہے، میری امی جی کو بچا لو۔ میں سجدے میں آنسوں کی جھیل لگائے اس میں ڈگمگا رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس کمرے سے سر نکال کے دیکھا، ڈاکٹر دھیرے دھیرے امی جی آپ کی کلائیوں سے سوئیاں نکال رہے تھے۔ نرسیں امی جی آپ کا چہرہ صاف کر رہی تھی۔ امی جی اطمینان سے آنکھیں بند کیے آپ لیٹی تھی۔ ایک لمحے کو میں پھر شکر میں نیچے گرا، اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر یوں ہی گھبرایا ہوا دروازے سے اندر آیا۔ ابھی ذہن سے بادل گئے نہ تھے، اندھیرا اندھیرا سا تھا۔ آپ کا چہرہ ایک دم عجیب سے نور سے چمکنے لگا۔
دل کو ڈھارس سی ہوئی کہ آپ ٹھیک ہو گئی۔ میں ڈاکٹر کو شاباشی کی تھپکی دینے والا تھا۔ ڈاکٹر سے بولا، امی جی ٹھیک ہیں اب؟ میری آواز میں سسکی سی تھی، امید کی۔ ڈاکٹر ایک دم سے میری طرف پلٹا اور پھر جو وہ مجھے عجیب طرح سے بازوؤں میں لے کر دلاسا دینے لگا، بس اس وقت امی جی میں گر گیا۔ میری آنکھیں پھٹ گئیں، دل کٹ گیا، روح فنا ہو گئی۔ پوری دنیا اس لمحے روئی کے گالوں کی طرح اڑی تھی امی جی، اور آپ اطمینان سے تکیے پہ سر رکھے سو رہی تھی۔ امی جی وہ صبح ایسا درد لے کر آئی جو خدا کسی بیٹے کو اس کی ماں کی طرف سے نہ دے۔ آگے کی باتیں مجھے تفصیل سے یاد نہیں۔ امی جی میں اتنا بڑا تو نہیں ہوا تھا کہ آپ مجھے یوں چھوڑ کے چلے گی۔ مجھے کچھ ہوش و حواس تھوڑی تھے۔ پتہ نہیں ہسپتال کے ڈاکٹر، نرسیں، کون کون میرے پاس آ کے کیا کیا کہتے رہے۔ وہ سارے میرے ساتھی لوگ تھے۔ میں بھی اپنی ڈیوٹی میں جانے والوں کے ساتھیوں کو تسلی دیا کرتا تھا، مگر اس لمحے مجھے درد کی اصل حقیقت معلوم۔ درد کیا ہوتا ہے، دکھ کی گہرائی کتنی ہوتی، سارے لفظ جو اس لمحے سنے جائیں وہ کیسے کھوکھلے نظر آتے۔ امی جی ادھر ہمارا گھر ہسپتال سے زیادہ دور نہ تھا، آپ وہیں ٹرالی پہ تھیں۔ پتہ نہیں کون مجھے سنبھالے لفٹ سے نیچے لایا، گاڑی کھولی، سٹارٹ کی، یاد آپ کو؟ مگر آپ تو ٹرالی پہ تھی، آپ کو کیسے پتا کیسے میں گھر تک پہنچا؟ گھر کے آگے کھلا سا میدان، گاڑی مجھ سے روکی نہ جائے، پتہ نہیں کیسے رکی، رینگتے رینگتے گاڑی اونچی ٹاہلی کے تنے سے جا لگی۔ سر عجیب طرح سے سٹیئرنگ کے درمیان میں ہارن کے کلیجے پہ لگا۔ ہارن کی چیخ ذبح ہوتے بچھڑے جیسی تھی۔ پھٹتی ہوئی رات، اجالے کی مدھم لو، وہ صبح طلوع ہوتے ہوتے مر رہی تھی۔ ہارن کی آواز ہی الگ تھی۔ گھر سے چھوٹا بھائی بلال اور چھوٹی بہن شفو نکل کے بھاگے۔ گاڑی کھڑی تھی، ہیڈ لائٹس آن تھی۔ مجھے اتنا یاد ہے میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا، پھر مجھے یاد نہیں، بس گاڑی سے آدھا قدم باہر نکال پایا، دوسرا پاؤں گاڑی میں ہی تھا، دھڑ باہر گھاس پہ۔ میں گر گیا تھا امی جی۔ امی جی میں ذرا کہیں گر جاتا تو آپ بھاگ کے آتی۔ اس وقت آپ کے جانے سے مجھ میں کھڑا ہونے کی طاقت ہی نہ تھی۔ مجھے گرا دیکھ کے چھوٹا بھائی بلال، بہن چیختے ہوئے میری طرف لپکی۔ انہیں خبر سنائے بغیر آپ نے خبر دے دی امی جی۔ 25 سال ہو گئے، ادھر ہی گرا پڑا، اسی سٹیل کی ٹھنڈی ٹرالی پہ آپ ہیں۔ دیکھیں اب میری عمر اتنی ہو گئی جس عمر میں آپ یک ٹرالی پہ لیٹی۔ امی جی اب تو اٹھی، مجھے گرے ہوئے کو اٹھائیے۔ امی جی ٹھنڈی یک سٹیل کی ٹرالی پہ لیٹنے کی اب میری باری۔ 10-12 دن پہلے ہی تو آپ کو لاہور سے لایا تھا، یاد ہے؟ جہاز پہ آپ کو کھڑکی کے ساتھ بٹھایا۔ آپ کے ساتھ والی سیٹ بورڈنگ کارڈ دینے والی نے کسی اکیلی عورت کو دے دی۔ مجھے آپ کے پیچھے کی بھی نہیں، راہ کے دوسری طرف سیٹ ملی۔ میں آپ کی پچھلی سیٹ والے سے کہوں براہ کرم مجھ سے سیٹ بدل لے، میں راہ میں آپ کی نبض دیکھتے آنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر ہوں نا، خواہ مخواہ مغالطے میں رہتا ہوں، جیسے کوئی انہونی ہوئی تو روک لوں گا۔ وہ آپ کے پیچھے بیٹھا بندہ خدا جانے کیا سوچے بیٹھا تھا، گھر سے لڑ کے آیا تھا یا کہیں لڑنے جا رہا تھا۔ مجھ سے الجھ پڑا کہ جدھر سیٹ ملی ہے ادھر بیٹھا۔ 40 منٹ کی فلائٹ تھی۔ راہ میں 2-3 بار میں اٹھ کے آیا، بس سامنے ہی تھا، دھیان آپ کی طرف تھا۔ آپ کے چہرے پہ ذرا رنگ بدلتا، میں لپک کے اٹھتا۔ امی جی ٹھیک ہیں آپ؟ آپ کا چہرہ نیلا نیلا ہو رہا تھا۔ ایک بار اوپر سے آکسیجن ماسک بھی کھینچ کے میں نے آپ کے چہرے پہ رکھا۔
آپ نے 2-4 سانس لے کر اس سے الجھن محسوس کی اور اسے ہٹا دی۔ آپ کی گردن سے نبض پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا دیکھتا ہے۔ لینڈنگ کے وقت ایئر ہوسٹس نے مجھے کہا بیٹھ جائیے، جہاز نیچے ہو رہا تھا، رات کا سمے تھا، اسلام آباد راولپنڈی کی بتیاں نظر آنے لگی تھی۔ میں نے کھڑے کھڑے آپ کا دھیان کھڑکی کی طرف کیا۔ امی جی لو پہنچ گئے، یہ اسلام آباد آ گیا۔ میرا خیال تھا سفر کٹنے سے آپ کو سکون ہوگا۔ آپ ایک دم اپنا نحیف چہرہ میری طرف پلٹ کے آہستگی سے بڑبڑا کے بولی، گجرانوالہ کدھر گیا؟ آپ کی آنکھوں میں اس وقت وہی دکھ تھا امی جی جو آپ کو اسٹیل کی ٹرالی پہ لٹاتے سمے میری آنکھوں میں طوفان مچا رہا تھا۔ مجھے پتا ہے گجرانوالہ میں آپ کی ماں کی قبر ہے، وہ شہر آپ کا میکا ہے، آپ کے والدین وہیں رہتے تھے، وہیں انہی کے ساتھ آپ کے ساتھ میرا بچپن گزرا تھا۔ یاد ہے ایک بار راولپنڈی سے ہم ریل کار پہ لاہور آ رہے تھے، راہ میں بار بار آپ مجھ سے پوچھتی پتر گجرانوالہ کدوں آئے گا؟ پھر جب گجرانوالہ ٹاؤن اسٹیشن پہ گاڑی دھیرے دھیرے رکتے رکتے رک گئی، اسٹیشن کی عمارت صاف سامنے کھڑی نظر آنے لگی، تو آپ نے یاد ہے کیسے زور زور سے بند شیشے پہ ہاتھ مار کے بولا تھا، پتر شیشہ کھول، گجرانوالہ کی ہوا لینے دو۔ میں کتنا بے وقوف تھا، آپ کی بات سن کے ہنسا اور بولا، امی جی یہ ایئر کنڈیشنر پارلر ہے، اس کے شیشے نہیں کھلتے۔ آپ نے دایاں ہاتھ یوں الٹ کے مارا تھا جیسے کہا ہو جا تیرے پارلر دی۔ پھر آپ نے کھڑکی کے شیشوں پہ دونوں ہاتھوں کا ہالا سا بنا کے اس میں اپنا چہرہ رکھ دیا۔ آپ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ امی جی آپ کو تو پتا ہے اپنی اپنی امی سب کو کتنی یاد آتی، اپنے والدین، اپنا بچپن۔ آپ کا بچپن لڑکپن تو لدھیانہ میں گزرا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد نانا جی نانی جی گجرانوالہ آ گئے اور آپ نے ابا جی کو گجرانوالہ سے زیادہ دور نہ جانے دی۔ سیالکوٹ میں ابا جی نے لدھیانہ سے لائی ہوئی پھر سے پولیس کی وردی پہن لی۔ امی جی آپ بتایا کرتی تھیں 14 دسمبر کی صبح 9:15 بجے جب میں ڈسکا سیالکوٹ میں پیدا ہوا تو آپ نے بڑے بھاجن کو ٹوپا، ڈبل سویٹر، موٹی جرابیں اور گرم پتلون پہنا کے ان کے ہاتھ میں نانا جی کے گھر کا پتہ کاغذ پہ لکھ کے دیا کہ جا ریلوے اسٹیشن کے پاس لاری اڈے سے اتر کے سیالکوٹی دروازے سے گزر کے سید نگری بازار میں پاک سوڈا واٹر کے پاس بزازاں والی گلی میں 1017 نمبر گھر تیرے نانا کا ہے، تیری نانی تیار بیٹھی ہوگی، اسے لے کر آ جا۔ بھائی جان اس وقت 10 سال کے تھے، 4تھی جماعت میں پڑھتے تھے، اکیلے کبھی گھر سے باہر نہیں نکلے تھے، مگر آپ نے انہیں میری خاطر بھیج دی۔ وہ بس پہ بیٹھے سیالکوٹی موڑ پہ اترے اور ٹھیک نانا جی کے گھر جا پہنچے۔ راہ انہیں یاد تھی، شام سے پہلے وہ نانی جی کو لے کر پہنچ گئے، میں ان کے پہنچنے سے پہلے ہی پہنچا ہوا تھا۔ امی جی بڑے بھائی کو اکیلے یوں کیوں بھیجا تھا؟ آپ کہتی تھیں آپ گھر میں اکیلی تھیں، ابا جی ڈیوٹی پہ دوسرے شہر گئے ہوئے تھے، اڑوس پڑوس کی عورتوں نے آپ کا خیال رکھا ہوگا، مگر ماں سے زیادہ کون خیال رکھ سکتی، اس لیے آپ نے نانی جی کو بلوا لی۔ نانی جی بھی کتنا پیار کرتی تھی، ساری عمر آپ کے بچوں کو انہوں نے دوہرا پیار دی۔ آپ ادھر نانی کی لاڈلی بیٹی تھی، ان کی ساری زندگی کا پیار آپ کے حصے میں آیا، پیار انہوں نے آپ کے سب بچوں میں بانٹ دی۔ بڑے بھائی جان 10 سال کی عمر میں میری خاطر ڈسکا سے گجرانوالہ گئے تھے، نانی کو لے کر شام سے پہلے گھر واپس بھی پہنچ گئے تھے۔ امی جی بھائی جان بھی پچھلے سال انہی سردیوں میں مجھے چھوڑ کے چلے گئے، آپ کے پاس آئے بیٹھے، وہ تو ہمیشہ مجھے لینے آیا کرتے تھے، میرے آنے کے وقت نانی جی کو لے کر آئے تھے، پچھلی سردیوں میں بھی وہ اسی طرح ٹوپا لیے، ڈبل سویٹر اور گرم پتلون پہنے چپکے سے چلے گئے۔ امی جی لگتا میں پھر کہیں آپ کے پاس آنے والا۔ آنے سے پہلے امی جی میں نے اپنی زندگی کی ساری باتیں آپ کو بتانی۔ امی جی میرا دل نہیں لگتا،
مجھے بھی آپ کے پاس آنا۔ پچھلے سال یہی دن تھے، سردیاں زور کی تھی، سڑکوں پہ دھند تھی، بھائی جان سے روز ٹیلی فون پہ بات ہوتی۔ میں ہر شام 8 بجے ان کو فون کرتا، وہ کہتے ابدال آؤ، امی جی کو سلام کرنے چلتے۔ ایک دن مجھے فون کرنے میں کچھ دیر ہو گئی، بھائی جان کا لفظ موبائل پہ چمکا، اٹھایا۔ بھائی جان بولے یار آج تیرا فون آنے میں دیر ہوگی، اس لیے میں نے ملا لیا، کہیں آ جاؤ، چلتے ہیں امی جی ابا جی کے پاس۔ امی جی آپ نے خود ہی اپنے لیے دور جگہ چنی تھی، یاد ہے جب آپ کو جہاز پہ راولپنڈی کے لیے لاہور ایئرپورٹ پہ لایا تو لاہور ڈپارچر لاؤنج میں پتھرائے چہرے پہ لکھی ویران کہیں دور دیکھتی ہوئی پھٹی پھٹی بجھتی آنکھوں کو جھپکے بغیر اب مجھے کہنے لگی پتر لے کے تو مجھے جہاز پہ جا رہے، واپسی پہ بکس میں بند کر کے لے آؤ گے۔ میں نے کہا امی جی توبہ استغفار پڑھیں، بیماری میں یوں پریشان خیال آتے ہیں۔ آپ بولیں نہیں پتر، میں نے خواب دیکھا۔ میں پھر آپ کو ٹالنے لگا، بیماری میں یوں ہی خواب آتے، آپ نے ٹھیک ہو جانا امی جی۔ آپ کے چہرے پہ عجیب سی سنجیدگی تھی، جہاز کے اندر بھی آپ کی آنکھیں عجیب طرح سے کسی کو دیکھ کے بھی دیکھ نہ رہی تھی، جیسے ان کے سامنے منظر کوئی اور ہو۔ اسلام آباد پہنچ کے بھی آپ نے میری طرف گردن موڑی، تھوڑی دیر مجھے دیکھ کے دیکھتی رہی، خاموش۔ مسافر ایک ایک کر کے اترنے لگے، میں آپ کے ساتھ چپک کے بیٹھ گیا۔ آپ کی آنکھیں میرے چہرے پہ جمی تھی، ہونٹ نیلے نیلے سے ہوئے کپ کپا کے کچھ کہنا چاہتے تھے۔ جی امی جی، میرے کان آپ کے ہونٹوں کی طرف جھک گئے۔ آپ نے دھیرے سے پھر وہی بات کی، پتر تمہیں بتا دیا ہے نا خواب اپنا؟ امی جی میں نے بازو میں آپ کو بھینچا۔ بولا وہ دیکھیں نیچے ہسپتال والے آئے ہوئے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جہاز کی سیڑھیوں کے نیچے ویل چیئر کھڑی تھی، ایمبولینس لال نیلی بتیاں جلاتی بجھاتی جہاز کے برابر کھڑی تھی۔ ویل چیئر پہ آپ کو بٹھا کے کندھے پہ بیگ لٹکائے میں آپ کا دل بہلانے میں لگا تھا۔ بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، واپسی پہ جہاز سے نہیں اپنی گاڑی سے جائیں گے۔ راہ میں گجراں والا شیشہ کھول کے جی بھر کے ادھر سانسیں لیجئے گا۔ آپ خاموش، چپ۔ میں پھر مسخری کروں، ادھر گجراں والا کی ہوا میں غبار بہت، تیل کی بو بھی۔ میں آپ کو ہنسانے کی کوشش میں تھا، آپ کا چہرہ پتھر۔ پھر آپ آہستہ سے بولی میری گل غور نال سن۔ آپ نے ویل چیئر پہ بیٹھے بیٹھے گردن کے اشارے میں مجھے رکنے اور آگے چہرہ لانے کو کہا۔ ویل چیئر کی ہتھی سے ہاتھ اٹھا کے میں ایئرپورٹ کے میدان میں آپ کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے اکڑوں بیٹھ گیا۔ پیلی بتیوں سے جگمگاتے روشن ایئرپورٹ پہ لال لال ٹوٹوں کرتی بسوں کے چمکارے آپ کے چہرے پہ چمک رہے تھے۔ آپ کی آنکھوں میں ایمبولینس کی بتیاں جل بجھ رہی تھی۔ آپ نے انگلی اٹھا کے اوپر آسمان کو گواہ بنا کے کوئی اہم بات کرنے کے لیے منہ کھولا۔ ایک دو ساتھ آپ کے منہ سے بات نہ نکلی۔ میں سر تا پاؤں کان بنا آپ کی طرف اور جھک گیا۔ دل ایک دم میرا دھک دھک کرنے لگا۔ آپ کے نحیف خون سے نچڑے نیلے نیلے ہوئے ہونٹ ہلے۔ آپ بولی پتر میں نے کسی کا کچھ نہیں دینا، مجھ پہ کسی کا ادھار نہیں، جو تھوڑے بہت زیور تھے وہ بانٹ آئے۔ او امی جی کیوں اداسی کی باتیں کرتی ہیں آپ کے پاؤں پکڑ کے ویل چیئر کے فٹ ریسٹ پہ رکھے آپ کچھ دیر خلا میں دیکھتی خاموش رہے، پھر ایک ہی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حکم دینے کے انداز میں بولی جدھر تیرے ابا کی ڈھیری ہے ادھر ہی میری قبر بنانا، سن لیا تو نے؟ میرے دل کا فیوز اڑا، کوئی ہارٹ بیٹ مس ہوئی، کمر کے موہروں میں برف سی رینگی۔ بیٹھا بیٹھا میں ایسے لرزا جیسے کچھ زلزلہ سا آیا۔ میرا منہ کھلا تھا اور آپ کی طرف تڑپ کے دیکھ رہا تھا۔ ایئرپورٹ کی پیلی زرد روشنی میں آپ کا چہرہ خاموش،
تیز سنہری روشنی میں بیٹھی آپ اس لمحے سونے کی بنی مورتی جیسی لگ رہی تھی، کسی گہری سوچ کو اوڑھے، جسے وہم ہو کہ وہ مندر استھان سے اتر کے پھر سے پگھلائی جانے والی۔ لال نیلی بتیوں کی ٹوں ٹوں میرے دماغ میں بج رہی تھی۔ اس وقت میں نے پھر آپ کو دیکھا، سر پہ اوڑھی چادر کی کنی سے آپ کے بائیں کان کی لمبی گدری لو نظر آئے، وہ خالی تھی۔ آپ تو سونے کے جھمکے ہمیشہ پہنے رکھتی تھی۔ ویل چیئر کی بنی پہ اپنے پڑے آپ کے دونوں ہاتھوں کی کلائیاں بھی خالی تھی۔ میرے کندھے پہ رکھے بیگ میں بھی آپ نے اپنا صرف ایک کپڑوں کا جوڑا رکھوایا تھا۔ میں نے سوچا تھا ادھر آپ کو نئے کپڑے سلوا کے دوں گا۔ امی جی، اب سوچتا ہوں تو پھر لرز جاتا ہوں۔ آپ کو سب پتا تھا جو ہونے والا تھا۔ آپ کو یوں جانے کے لیے تیار ہو کے آنے کا دیکھ کے بھی مجھے خیال تک نہ آیا کہ آپ جا رہی ہیں۔ ابا جی کو گئے 7 سال ہو چکے تھے۔ ان کے بلاوے سے پہلے انہوں نے بھی حکم دے دیا تھا، جدھر میری ماں ہے انہی کے قدموں میں مجھے سیدھا کر کے لٹا دے، میرا سر میری ماں کے پیروں کے پاس ہو۔ سن لیا نا؟ اس وقت تو ہم بھائیوں میں سے کوئی نہ بولا، سب اندر ہی اندر یہ بات سن کے کٹ گئے۔ مگر 6 مارچ کی صبح آ گئی اور ابا جی چلے گئے۔ 2 دن پہلے ہی میں لاہور انہیں ڈرپ لگا کے گیا تھا۔ یاد ہے امی جی، ابا جی اور آپ دونوں میرے ساتھ سیالکوٹ آئے، اپنے پرانے محلے گئے، وہی باؤ یونس کی فیکٹری کے سامنے آپ کا پرانا گھر، رام تلائی محلہ، سیالکوٹ ریلوے اسٹیشن کے سامنے۔ وہاں سب پڑوسیوں سے آپ دونوں ملے۔ میر یونس کا ابا جی سے بھائیوں جیسا پیار تھا۔ ان کے بیٹے یحییٰ، داؤد، مونس سب آ کے آپ دونوں کے سامنے سر جھکاتے۔ راہ میں آپ مجھے لے کر ڈسکا کے اس گھر بھی گئے تھے جدھر میں پیدا ہوا تھا۔ ڈسکا کا گھر ابا جی نے اپنے دوست کو اس کی بیٹی کی پیدائش پہ تحفہ میں دے دیا تھا۔ وہ گھر ڈسکا کے بیچوں بیچ پولیس تھانے کے برابر میں تھا۔ آپ نے بتایا جب میں پیدا ہوا وہ تھانہ نہیں، پولیس چوکی تھی۔ پھر آپ سب سیالکوٹ اپنے گھر میں آ کے رہنے لگے، مگر وہاں ابا جی اکثر گھر سے باہر پولیس ڈیوٹی پہ ہوتے۔ وہ 3 منزلہ خوبصورت گھر تھا، جس کے دروازے عین سامنے میر یونس کی فیکٹری کا چوڑا لکڑی کا سفید گیٹ تھا، جس کے آگے کرسی ڈال کے فرید خان ان کا چوکی دار مونچھوں کو بل دیے بیٹھتا تھا۔ وہاں سامنے فیکٹری کے برآمدوں میں آپ نے ایک دن رسیوں پہ کپڑوں کے پردے لٹکتے دیکھے۔ آپ نے پوچھا، یا چھوٹے سے برآمدے میں تو کئی لوگ رہتے ہیں، کون ہے یہ؟ ابا جی نے بتایا، شریفاں، یہ شریف لوگ مہاجر ہیں، لٹے پٹے آئے ہیں۔ آپ نے کہا، اقبال کے ابا، ہمارے گھر کے نیچے کئی کمرے خالی پڑے رہتے ہیں، ان بیچاروں کے سر پہ چھت ہوگی، ان کے چھوٹے معصوم بچے ہیں، انہیں اپنے گھر رہنے کی اجازت دے دو۔ ابا جی نے انہیں بلا لیا۔ وہ مہینوں سالوں آپ کے صدقے واری جاتے رہے۔ وقت گزرتا رہا، پھر کلیم کے کاغذات بنانے سرکاری ہرکارے آئے۔ ابا جی تو ڈیوٹی میں گھر سے باہر تھے۔ نیچے گھر میں ترس کھا کے جنہیں آپ نے پناہ دی تھی، انہوں نے نیچے والے پورشن کی ملکیت اپنے نام لکھوا دی۔ ابا جی کے نام گھر کا اوپر والا صرف حصہ آیا۔ بات کورٹ کچہری تک چلی گئی۔ ابا جی کے سامنے وہ آنکھ نہ اٹھائیں، کچہری سے باہر آئیں تو ہاتھ جوڑے۔ ابا جی پولیس والے تھے بھی 6.25 فٹ کے مونچھ مروڑ، جوش سے بولتے تو لگتا مشین گن چل پڑی۔ ان کے سامنے بولتا کون؟ عدالت کے اندر دوسروں کی طرف سے کالے کوٹ والے جج کے ساتھ سرگوشیاں کریں۔ جج نے کہا، آپ کا اوپر والا حصہ ہوا، ان کا نیچے والا۔ ابا جی 16 سال تک اپنی تنخواہ میں سے قسطیں بھی پورے کے پورے گھر کی ادا کرتے رہے۔ الاٹمنٹ کے کاغذ ابا جی کے پاس تھے۔ سارا محلہ حقیقت جانتا تھا۔ ابا جی کو تو زندگی میں صرف 2 کام آتے تھے، ایک حکم دینا، دوسرا برداشت کرنا۔ حکم دینے کی ذمہ داری اس وقت عدالت نے لے لی۔ ابا جی نے اوپر والے مکان کے حصے کا کاغذ بھی گول گھما کے نیچے پناہ لینے والوں کی طرف پھینکا اور جج صاحب سے بولے، جج صاحب، آپ سے بات کرنا بے معنی،
جب سچ جان کے کوئی اس کو گہنا دے تو پھر کسی اور سے بات کرنا پڑتی ہے۔ جج اینک کے اوپر سے نگاہیں گھما کے بولا، ہاں تم اوپر اپیل کر لو۔ ابا جی مسکرائے، بولے، جج صاحب میری اپیل ہے، مگر وہ آپ جیسے کسی اس چوں چوں کرتی لکڑی کی کرسی پہ بیٹھے کسی بندے سے نہیں۔ انہوں نے میری نیک نیتی اور احسان کا یوں بدلہ دیا، دھوکہ دے کے میرے بچوں کے سر سے چھت چھینی، کہیں اسے عدالت کے ریکارڈ میں لکھوا لینا۔ اس گھر سے کئی کئی گنا بڑے گھر خدا میرے بیٹوں کو دے گا، اس لیے آپ کی عدالت یہ جانے یا نہ جانے، میں نے ساری عمر پولیس میں رہ کے بھی اپنے بچوں کو صرف حلال کا نوالا کھلایا، اور حلال کھانے والوں کو کوئی حرامی دھوکہ وقتی طور پر تو دے سکتا ہے، اس کا خدا کی طرف سے آتا انعام نہیں روک سکتا۔ پھر یاد ہے امی جی، جب سعودی عرب سے واپسی پہ میں چم چم کرتی نئی کار پہ آپ کو اور ابا جی کو اس محلے میں لے کر گیا تھا، تو اس گھر والوں میں سے ایک بوڑھی زندہ بچی تھی، وہ آپ کا سن کے بھاگی آئی۔ کتنی دیر تک وہ آپ کے روبرو آنکھوں پہ اپنا میلا سا دوپٹہ رکھے روتی رہی۔ آپ ہی نے بڑھ کے اسے گلے لگایا تھا۔ اس لمحے وہ چیخ مار کے روئی تھی اور آپ کے بازو میں غشی سی کھا کے گر پڑی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے ہوش آئی تو آپ سے بولی، بیٹی ہمیں معاف کر دو، ہم نے دھوکہ دیا، احسان کے بدلے ہم نے شیطانی کی، ہمیں اپنا جرم معلوم تھا، ہم سمجھے ہمارا خدا بھول گیا ہوگا۔ اس نے ایک ایک کو لمبی لمبی بیماریوں میں رگڑ رگڑ کے توڑا، میرے گھر کا ہر فرد مار دیا، کچھ آپس میں لڑ جھگڑ کے مار گئے، ایک میں یہ سارا صدمہ سہنے کو ابھی تک زندہ ہوں، یا ان کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو چھوڑ کے جانے والے چھوڑ گئے، یہ تمہارا گھر ہے، مجھ کو کسی کوٹھڑی میں پڑا رہنے دو، تھوڑے دن کی بات ہے، میرا بھی چل چلاؤ، میرا کچھ نہیں بچا، کوئی حادثے میں مر گیا، باقی کنڈی میں پیس پیس کے مارے اس نے بیماریوں سے، ہمیں معاف کر دو۔ بے وفائی دغا کا بدلہ آگے جا کے ملے نہ ملے، ادھر ضرور ملتا ہے۔ وہ آپ کی باہوں میں گری گری روتی جائے، اس کے ہونٹ دکھ سے کپ کپا رہے تھے، چہرے پہ عجیب ندامت اور شرم کا ڈھیر لگا تھا۔ آپ نے اسے گلے سے لگا کے محبت سے تھپ تھپایا۔ ابا جی کو آخری دنوں میں اونچا سنتا تھا، آپ نے ابا جی کے کان میں ان کی کہی بات کہی تو ابا جی عجیب دکھ سے مسکرائے، بولے، اماں سے کہو جج صاحب سے پوچھ لیں، اگر وہ کہیں ہو، عدالت کا کوئی ریکارڈ کہیں موجود ہو تو دیکھ لے، میں نے اس روز عدالت سے نکلتے ہوئے عرش کی عدالت والے سے انصاف کی فریاد کی تھی، میں نے بد دعا نہیں دی تھی، پھر میری طرف دیکھ کے نگاہ میں خدا کو سجدے شکر کیا، جیسے کہہ رہے ہوں دل میں کہ چھاؤنی میں اس آدھی گلی جتنا اس کو بنگلہ ملا، اس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، ہر چیز خدا کی ہے، ہم لوگ تو گھڑی دو گھڑی کے لیے ان کی چوکیداری کرتے، مغالطوں میں رہتے، سب آگے جا رہے ہیں اسی کے پاس جس نے بھیجا ہے، ہم نے کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ اماں جو ہو گیا ہو گیا، میرے بیٹوں نے اب ادھر کب آنے، ان کی گاڑیاں اس گلی سے چوڑی، یہ اس حقیر پہ خدا کی رحمت، اس یقین پہ جب میں یہ گھر چھوڑ کے گیا تھا، میری کم ہمتی کہہ لو، ہمیشہ ہر بات پہ اللہ پہ ایسا یقین نہیں آتا، مگر جب آ جائے تو کوئی شک نہیں رہتا، وہ ناانصافی کی انتہا تھی، میں نے وہ بھی مان لی، بس ناانصافی مانتے ہوئے جب بڑے منصف کو پکارا جائے تو وہ سن لیتا ہے، لکھ لیتا ہے۔ ابا جی نے اتنی ساری باتوں میں سے ایک بات بھی نہ کی تھی، بس یہ باتیں ان کے چہرے پہ لکھی لگتی تھی، خاموش ہونٹوں کا ارتعاش اور آنکھوں کے اندر سے کچھ ایسی باتیں ان کے اندر ابل رہی تھی، منہ سے لفظ جیسے عزم میں جھک کے روک رکھے تھے، مسکرائے بھی نہیں، سر اٹھا کے آنکھوں آنکھوں میں خدا کے حضور سجدہ کیا اور ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے ادب سے اس عورت کو سلام کیا اور چلے آئے۔ یاد ہے امی جی، سیالکوٹ کے اسی گھر میں پہلے پہل کی کچھ یادیں میرے ذہن میں،
ادھر ہی آپ نے مجھے پڑھنا لکھنا سکھایا، تختی پہ الف بے آپ نے لکھ کے میرے ہاتھ میں قلم دی۔ آپ تختی پہ ہلکا سا لکھ کے پورنے ڈال کے مجھے کہتی اس کو لکھو، قلم کو کیسے پکڑنا ہے، قلم کو اٹھانا کیسے، قلم کی نب کو سجدے میں لانا ہے پھر لکھنا ہے۔ امی جی یہ پہلا سبق آپ ہی نے دیا تھا۔ اس زمانے میں قلم کلکھوں جیسی پتلی بانس کی ڈنڈی کو آپ چاقو سے چھیل کے بناتی تھی، سیاہی کی دوات میں آپ ایک کپڑے کی کترن بھی ڈال دیتی تھی، بس وہ قلم اور سیاہی کی دوات آپ کا دیا ہوا انمول تحفہ تھا۔ امی جی مجھے لکھتے دیکھ کے آپ کیسے محبت سے آنکھوں میں تارے بھر کے مجھے دیکھا کرتی تھی۔ تختی لکھ کے میں آپ کو دکھاتا، آپ دیکھ کے مجھے گلے لگا لیتے، میرا ماتھا چومتی۔ امی جی دیکھیں میں نے لکھنا نہیں چھوڑا، آپ نے گلے لگا کے میرا ماتھا چومنا چھوڑ دی۔ امی جی وہ تارے جو آپ کی آنکھوں میں ہوتے تھے وہ زمانے بھر میں مجھے کسی آنکھ میں نظر نہیں آئے، کیسے محبت سے دیکھتے دیکھتے آپ کی آنکھوں کی چمک پڑ جاتی، تاروں کا چاند بن جاتا، چاند بھی پورن ماشی کا۔ امی جی آپ نے گھر ہی میں مجھے پہلے قاعدہ پڑھایا، پھر پہلی جماعت کی جو موٹی سی کتاب تھی وہ بھی پڑھاتی۔ آپ اپنے کاموں میں لگی ہوتی، میں کتاب لے کر آپ کے پیچھے پیچھے جیسے بکری کے ساتھ اس کا لیلا۔ کوئی مشکل لفظ نظر آتا تو جھٹ کتاب آپ کے آگے کر کے اس پہ انگلی رکھ کے پوچھتا، امی جی یہ کیا ہے؟ آپ کس محبت سے بتاتی تھی، ہر لفظ کی ہجے کر کر کے سمجھاتی، اس لفظ سے کیا کیا الفاظ بن سکتے آپ بتا دیتی۔ امی جی آپ تو تھوڑی سی جماعتیں پڑھی تھی، لدھیانہ میں آپ اپنے اسکول کا ذکر کرتی، میں پوچھتا پھر کالج کیوں نہ گئی؟ آپ مسکراتی، تیرا پیو آ گیا تھا۔ کیوں؟ شادی ہو گئی تھی جلدی میری۔ آپ گھنٹوں لدھیانہ شہر کے چوڑے بازار میں گرجا گھر چوک کے ساتھ بند گلی میں نانا جی کے اپنے گھر کا ذکر کرتی تھی۔ ادھر آپ کے اڑوس پڑوس میں سب ہندو سکھ رہتے تھے۔ امی جی آپ چلی گئیں تو پھر میں ادھر آپ کے پرانے محلے میں گیا تھا۔ آپ کے شہر لدھیانہ جاتے ہی میں یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اس کے در و دیوار دیکھ رہا تھا جیسے کہیں سے آپ اچانک آ جائے، مجھ سے دیکھا نہ جائے۔ جب پہلی بار وہ شہر دیکھا آنکھوں میں آنسو ہی آنسو۔ ہائے میری امی ساری عمر اس شہر کو دوبارہ دیکھنے کو ترستی ترستی چلی گئی، ظالموں نے دروازہ نہ کھولا۔ اس وقت امی جی میں اپنا ناول دروازہ کھلتا ہے لے کر گیا تھا۔ چوڑا بازار اب زیادہ چوڑا نہیں لگتا، بس جیسے لاہور میں انارکلی بازار ہے، رش ہی رش ہے ادھر۔ میں دن کے ہر پہر وہاں گیا، آدھی رات کو بھی ادھر گیا جب وہ سڑک خالی تھی۔ دن کو ادھر چلنے کی اب جگہ نہیں ملتی، این شہر کے درمیان گھنٹہ گھر سے بازار نکلتا ہے، پھر بازار میں دکانیں ہی دکانیں۔ آپ کے گرجا گھر چوک میں وہ چھوٹا سا گرجا اب بھی ہے، ساتھ ہی چند قدم پہ بند گلی میں گیا۔ میرا بزرگ دوست امرجیت سنگھ میرے ساتھ تھا، انہوں نے میرے لکھے ناول سے آپ کے احوال پڑھ کے پوری تحقیق کر کے آپ کا گھر ڈھونڈ لیا تھا۔ امی جی اس گھر کے سامنے جب میں گیا تو وہ گھر سارا ادھر چکا تھا، دیواریں گرائی ہوئی تھی، آگے بڑے بڑے بانس لگا کے اس گھر کو مارکیٹ بنایا جا رہا تھا۔ سب لوگ پتہ نہیں کیوں گھر توڑ کے دکانیں بنائے جاتے، جیسے کسی نے رہنا نہ ہو، بس بکنا ہو یا کسی کو بیچنا ہو، یہاں بھی وہاں بھی۔ بس آپ کے گھر کی پچھلی دیوار سالم تھی۔ امی جی اس دیوار میں مجھے چھوٹی لال اینٹوں کی بنی ہوئی ایک انگیٹھی نظر آئی۔ میں اونچے نیچے بانسوں کے اندر سے ہوتا ہوا اس انگیٹھی تک گیا، اس کی اوپر سل پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے آنسو نکلے۔ خیال آیا آپ جب چھوٹی ہوں گی تو ایڑیاں اٹھا کے اس پہ رکھے پھل پھول بستے کی کتابیں اٹھاتی ہوں گی، رکھتی ہوں گی۔ نانا تو ادھر بھی پھلوں کا بیوپار کرتے تھے، آپ کہا کرتی تھیں آپ کے گھر سے بھی پھلوں کی خوشبو آتی تھی۔ آپ اسکول جاتی تو نانا آپ کے بستے میں بھی پھل ڈال دیتے، آپ کی سہیلیاں اسی لیے زیادہ تھی، سب آپ کے لائے ہوئے پھلوں کو کھاتی تھی۔
آپ خود ہی ہنس کے بتایا کرتی تھی کہ ہر سال رزلٹ آنے سے 2 دن پہلے نانا جی پھلوں کے کریٹ آپ کی استانیوں کو دے آتے اور وہ استانیاں رزلٹ سے 1 دن پہلے ہی آپ کو پاس ہونے کی خوشخبری دے دیتی۔ امی جی، ادھر بند گلی میں آپ کے ساتھ والے گھر میں نجو شکنتلا آپ کی سہیلیوں کا چھوٹا بھائی دوبندر سنگھ رہتا تھا۔ آپ بتاتی جب وہ اپنے سر پہ 2 چوٹیاں بنا کے آپ لڑکیوں کے ساتھ کھیلتا تو آپ اسے دوبندر کہہ کے تنگ کرتے، اس کی چوٹیاں پکڑ کے کھینچ لیتے اور وہ روتا ہوا اپنی ماں کے پاس جاتا۔ پھر اس کی ماں آ کے نانی سے شکایت کرتی آپ کی۔ وہی دوبندر سنگھ بعد میں پولیس میں بھرتی ہوا تو ابا جی کا شاگرد تھا۔ جب وہ ریکروٹ تھا تو ابا جی اس کے ڈرل انسٹرکٹر تھے۔ آپ بتاتی تھیں جب ابا جی 14 ستمبر 1944 کو بارات لے کر آئے تو اسی دوبندر سنگھ نے بند گلی کے دروازے کو کیلوں کے تنے لا کے سجایا تھا۔ ساری گلی میں جھنڈیاں لگائی تھیں، رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگ کیا تھا۔ اس کی بڑی بہنیں آپ کی سہیلیاں تھیں، وہ بھی آپ کو بڑی بہن مان کے راکھی والے دن آپ سے راکھی بندھوانے آ جاتا۔ وہ اب اس گلی میں نہیں رہتا۔ میں نے پوچھا تھا، وہ کہنے لگے وہ ڈی ایس پی بن کے ریٹائر ہوا اور شہر سے باہر بنگلہ بنا لی۔ آپ کی شادی پہ نانا کے ساتھ اسی نے ساری بارات کے سواگت کا انتظام کیا ہوا تھا۔ نانا کے 17 بھائی تھے، کچھ فوت ہو گئے بچپن میں، باقی بڑے بھائی بڑی بڑی حویلیوں میں راج پورے میں رہتے تھے۔ نانا سب سے چھوٹے تھے، کہتے تھے بڑے بھائیوں نے ڈنڈی ماری، اس لیے نانا اپنے بھائیوں سے خفا تھے۔ ان کے بھائیوں کی جدھر بڑی بڑی حویلیاں تھیں ادھر اشارہ کر کے نانا نے ابا جی سے کہا تھا اپنی بارات ان کے بھائیوں کی چوڑی گلی سے لے کر آنا۔ ابا جی پولیس والے تھے، بتاتے تھے بارات میں سب پولیسیے تھے۔ ان کے اپنے 2 بھائی چھوٹے اسی شہر کی پولیس میں تھے۔ شہر میں اس وقت 16 کاریں تھیں۔ ابا جی وہ ساری کاریں بارات میں لے کر آ گئے، ساتھ کوئی 13 تانگے تھے، آگے پولیس کا بینڈ۔ یاد ہے امی جی، آپ اپنی شادی کی بات سناتے سناتے ہنسا کرتی تھی کہ تیرے ابا کی بارات والوں نے نانا کے خفا بھائیوں کی حویلی کے سامنے جا کے خوب پٹاخے چلائے تھے، اور پھر گرجا گھر چوک میں جب بارات پہنچی تو آپ کے سوتیلے بھائی جو عمر میں آپ سے کافی بڑے تھے، جو نانا کے خفا بھائیوں میں سے ایک کے داماد تھے، اور وہ نانا کی بجائے نانا کے ناراض بھائیوں کے ساتھ تھے، مگر بہن کی محبت نے جب جوش مارا تو انہوں نے بارات کو روک کے سب کو سوڈے کی بوتلیں ٹھا ٹھا کھلوا کے پلوائی تھی۔ اس زمانے میں بوتل کے منہ میں گول شیشے کی گولی ہوتی، اسے کھولنے والے ڈھکن نما کپی سے جب مار کے کھولا جاتا تو ٹھا کی آواز آتی، ساتھ ہر باراتی کو میٹھا پان بھی کھلایا۔ امی جی، آپ کو اپنے سوتیلے بھائی کا بڑا احترام تھا، وہ نانا کی پہلی بیوی سے تھے۔ یہاں آ کے وہ ملتان میں جا بسے، جب کبھی آتے گھڑی 2 گھڑی بیٹھ کے چلے جاتے، کہتے بہن کے گھر سے کچھ نہیں کھانا۔ آپ کو انہی کی وجہ سے ملتان سے بھی پیار ہو گیا تھا۔ امی جی، بورے والا میں ابا جی کے پاس اپنی ڈھیری کا بنانے کا کہتے سمے شاید آپ نے یہ بھی سوچا ہو کہ وہ ملتان کے قریب ہے۔ امی جی، آپ کو یاد تھوڑی ہوگا، آپ تو سو رہی تھی۔ آپ کو لے کر راولپنڈی چھاؤنی میں ایک بڑے میدان میں آیا تو ادھر سارے فوجی افسروں اور جوانوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی۔ آپ اپنے خواب کی طرح لکڑی کے صندوق میں تھی اور صندوق کے اوپر پاکستان کا جھنڈا تھا۔ راولپنڈی سے آپ کو لے کر لاہور آتے ہوئے میں نے گاڑی گجرانوالا رکوائی تھی، یاد ہے آپ کو؟ آپ تو سو رہی تھی۔ اس وقت کیوں آنکھ کھول کے اپنے شہر کو نہیں دیکھا جس سے اتنی دور کی مٹی اوڑھنے کا آپ نے سوچ رکھا تھا؟ لاہور سب بہن بھائی موجود تھے، بڑے بھائی جان کا گھر ہی ہمارا مرکزی مقام ہوتا تھا، انہی کے گھر آپ کو لے کر گئے۔ سب بھائی ریزہ ریزہ ہوئے تھے، بہنیں بھی آپ کی جدائی میں رو رو کے کھر گئی تھی۔ سبھی بہن بھائی موجود تھے، ایک صرف باجی زینت ادھر نہ تھی۔ باجی زینت تو آپ کے جانے سے 10 سال پہلے چلی گئی تھی، وہ بھی ادھر ابا جی کے پہلو میں محو خواب تھی جدھر آپ جا رہی تھی۔ اسی سردی میں رات تک ہم آپ کو لے کر
بورے والا پہنچ گئے۔ وہاں ہمارا پڑاؤ سراج چچا کے گھر تھا۔ وہ بھی روتے ہوئے بولے، بی بی تو بازی لے گی۔ میں نے پوچھا، کون سی بازی چاچا جی؟ بولے، تیرے ابا کی قبر کے ساتھ ایک ڈھیری ہے، دیکھی؟ جی، میں کچھ سوچتے ہوئے بولا، دل میں خیال، یہ کیا سوال ہے؟ دیکھیے؟ جی جی، وہ خالی ہے۔ کیوں؟ میں نے اپنے لیے بنائی ہوئی تھی۔ وہ ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ رک رک کے بولے، خالی قبر؟ ہاں، اپنے لیے بنائی تھی۔ بڑے بھائی کی قبر پہ جاتا تو اپنی ڈھیری کی مٹی کو کہتا، تھوڑے دن ٹھہر، مجھے ابھی آنا ہے۔ پھر ایک بار میں نے یہ بات تمہاری امی سے کہہ دی۔ پھر بی بی بولی، وہ امی جی کو بی بی کہتے تھے۔ بولے، بی بی نے کہا، سراج، اس ڈھیری پہ حق تو میرا ہے۔ اس وقت میں نے بی بی سے کہا، اچھا بی بی، جس کی پہلے باری آ جائے وہ ڈھیری اس کی۔ لو، بی بی کی باری مجھ سے پہلے آ گئی۔ بی بی بازی لے گئی۔ سب ددھیال والے ادھر جمع تھے۔ امی جی کے خاندان سے ادھر کوئی نہ تھا۔ ان کا بھائی ملتان میں تھا، باقی نانا کے بھائیوں کی اولاد سے فیصل آباد بھرا تھا۔ بورے والا امی جی آپ کو لے جاتے سمے فیصل آباد رشتہ داروں کو کسی نے خبر ہی نہ دی۔ آپ کی بڑی سوتیلی بہن کراچی جا بسی تھی، وہ بھی گزر چکی تھی۔ ان کے بچوں کو آنن فانن کسی نے نہ بتایا کہ کراچی سے وہ کیسے بورے والا آتا اس وقت۔ مجھے پتا آپ کو اس کا رنج ہوگا۔ آپ کی ایک بڑی بہن جو آپ کی ماں جائی تھی نانی کی پہلی شادی سے، وہ میاں چنو کے قریب گاؤں میں تھیں، مگر ان دنوں وہ شدید بیمار تھی۔ ان کو بتانے سے ڈر لگتا، جو ان کے سانس بچے تھے وہ بھی آپ کی جدائی کا سن کے نکل جاتے، مگر آپ کے بڑے بھائی کو بتانا ضروری تھا۔ چاچا سراج کے گھر سے بورے والا شہر آ کے میں نے ملتان ماموں کو فون کیا۔ وہ اسی وقت نکلے، 1.5 گھنٹے میں بورے والا۔ بوڑھے تھے، روتے روتے اور بوڑھے ہو گئے۔ انہیں لے کر آیا۔ چاچا سراج کے گھر چبوترے پہ لکڑی کے بکس کا ڈھکنا کھولا، گلاب پھولوں میں چھپا امی جی آپ کا چہرہ گلاب سا ہی تھا۔ ماموں کیسے تڑپ کے آپ کے چہرے کو دیکھ کے بولے، میری منی، میری منی۔ بولو چلی گئی؟ میں تم سے اتنے سالوں بڑا ہوں، باری میری تھی، میری منی۔ بس امی جی، پورا گاؤں آپ کے جنازے میں شامل تھا۔ میں بکس کے آگے کندھے پہ آپ کو رکھے چلتا رہا۔ مجھے نہیں ہوش اور کچھ، بس ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا۔ ابا جی کے پہلو میں آپ کا بستر کھودا جا رہا تھا۔ سب کچی قبریں چاروں طرف تھیں، ساتھ ہی 2 قبریں چھوڑ کے باجی زینت کی ڈھیری تھی، اور ابا جی کے سر کے پاس ان کی ماں کی قبر تھی۔ لوگ چلتے چلتے کندھا دینے آگے آتے، باقی ہٹ جاتے۔ میں نہ ہٹتا۔ آپ کہا کرتی تھی نا، بڑے ضدی۔ ہاں امی جی، مجھ میں ہٹنے کی طاقت نہ تھی۔ مجھے کچھ نظر نہ آتا تھا صاف۔ آنکھوں سے آنسو یوں گرے جا رہے تھے جیسے کسی مسکین معاشقی کی پانی بھری چمڑے کی مشک میں موری ہوئی۔ بس قدموں کے ساتھ قدم، زبانوں پہ وہی کلمہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جسے فجر کی اذان میں سن کے دہرا کے جھومتی ہوئی اپنے جسم سے آپ نکلی تھی۔ اور میں نے چونک کے آپ کا چہرہ دیکھ کے ہسپتال میں سامنے لگے مانیٹر کو دیکھا تھا۔ اسی جی کی لکیر سیدھی ہو رہی تھی، اور اذان میں یہی لفظ ابھر رہے تھے، وہی آواز تھی۔ راہ میں قبروں کے بیچ کی کچی پگڈنڈیاں، مٹی، دھول، سردیوں کی دوپہر، جمعے کا دن۔ آپ کا ادھر دوبارہ جنازہ پڑھایا گیا۔ جنازے میں ابا جی کا پورا کنبہ تھا، سوائے ایک ماموں جی کے۔ میں نے اس لمحے کسی کو غور سے نہیں دیکھا۔ دل و دماغ کہیں اور ہی جگہ بھرتی ہوا تھا۔ کوئی مجھے دکھتا کیسے؟